الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ کل کے سبق کا تھوڑا سا خلاصہ ذکر کر دیا جائے، اعادہ ہو جائے تاکہ یاد دہانی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہم سے کیا ارشاد فرمایا، اس میں ایک یہ ذکر کیا تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی لوگوں سے اچھی بات کہا کرو، زبان سے اچھے الفاظ نکالے جائیں اور ایسے الفاظ نہ نکالے جائیں جس سے کسی کو تکلیف ہو یا کسی کو برا لگے۔ بڑوں کے ساتھ ادب احترام اور چھوٹوں سے محبت اور شفقت کے ساتھ بات کی جائے۔ کسی مسلمان کو طعنہ نہیں دینا چاہیے، لعنت نہ بھیجنی چاہیے، بد زبانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری آیت یہ تلاوت کی تھی وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے نشانہ مت بناؤ۔ اللہ کے نام پر بات بات پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ماضی یا مستقبل کے حوالے سے، اور خاص طور پر ماضی کے حوالے سے غلط قسم کھانا یہ گناہ ہے۔ اگر وہ کام ہوا نہیں، آپ نے اللہ کے نام کی غلط قسم کھائی، یہ اللہ کے نام کی بے ادبی ہے، بے حرمتی ہے۔ اور مستقبل کے حوالے سے اگر کوئی قسم کھائی خدا کا نام لے کر، خدا کی قسم، اور کام نہ کر سکے تو یہ بھی گناہ ہے۔ تو اسی لیے خدا کے نام کی قسم، اللہ کی قسم بات بات پر نہیں کھانی چاہیے۔ اور ایک آیت یہ ذکر کی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کے اوپر صدقات کچھ خرچ کرو، کوئی اچھائی کرو، کوئی احسان کرو، تو احسان کرنے کے بعد اس کو جتلانا اور اس کو برباد اور اس کو ستانا، یہ ایسے جیسے کہ آپ نے اپنی نیکی کو ضائع کر دیا، برباد۔ کیونکہ مسلمان کی خیر خواہی تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھائی کی جائے۔ اگر آپ نے اچھائی کرنے کے بعد اس کو جتانا شروع کر دیا تو گویا کہ یہ ہو گیا کہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، آپ کے اندر غرور اور تکبر ہے، اور دوسرے کو کم سمجھتے ہیں اور دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، دوسرے کو اپنا محتاج سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ سارا جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ کسی کو نیکی اور بھلائی کی توفیق مل جائے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کسی کو اگر برائی کرتا دیکھیں تو یہ سمجھے اس کے شامت اعمال، ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ہم نے بھلائی احسان کیا تو اس کو نہ جتائیں اور نہ ہی اس کو ستائیں، کیونکہ اس سے وہ آپ کی نیکی ضائع ہو جائے گی۔ آج کی جو قرآن کریم کی آیت ہے جو اللہ رب العزت نے مومنوں سے، مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ ایک معاشرے کا ایک طریقہ کار ہے، لین دین کے حوالے سے ایک اصول ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے جو لین دین کرتے ہیں تو اس میں ایک تو جیسے بھی پیچھے گزرا صدقہ، کہ کسی کو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے اور بغیر کسی بدلے کی نیت کے کسی کو دے دینا، یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ یعنی آپ نے کسی کو دے دیا، اس کے بدلے میں آپ کو کچھ نہیں چاہیے، وہ رقم بھی واپس نہیں چاہیے، یہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو دیا لیکن اس سے رقم واپس لینی ہے، یہ قرضہ کہلاتا ہے۔ تو صدقات کے بارے میں پیچھے جو گزرا ہے اس کی فضیلت ہے، یہ کیا فضیلت ہے کہ یربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، اور یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ پہلے سود کو سمجھنا، سود کسے کہتے ہیں؟ ایک ہی جنس کی چیز کو اس کے بدلے میں اگر دیا جائے تو اضافے کے ساتھ دینا، یہ سود کہلاتا ہے۔ عام طور پر اگر کوئی کسی سے قرض لیتا ہے یا بینک وغیرہ کے اندر جو لون ہوتا ہے سود، یہ سودی جو طریقہ کار ہے، نظام یہ غلط ہے کہ اگر کسی سے آپ نے قرض لے لیا اور قرض لینے کے بعد وہ آپ سے جب واپس لیتا ہے اپنی رقم تو کچھ اضافی رقم بھی لیتا ہے، یہ سود کہلاتا ہے۔ رقم جتنی آپ نے کسی کو دی تو اتنی ہی اس سے لینی چاہیے، اس سے اضافی رقم لینا یہ سود ہے۔ اور سود کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، سود سے بچنا چاہیے۔ سود اللہ سے اعلان جنگ ہے، اور سود کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ سود کے بارے میں وعیدیں ایک الگ طرف یہ ہونا ہی کافی کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، تو جو سود کے کام میں لگے گا تو وہ کبھی فائدے میں نہیں رہے گا۔ ظاہری طور پہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہوگا ایک نہ ایک دن اس کو نقصان ضرور ہوگا، اور آخرت کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے، اس سے بڑھ کے تو کوئی نقصان ہے ہی نہیں۔ اور صدقات کے بارے میں آتا ہے کہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک نیکی، ایک صدقہ، ایک نیکی دے
ایک نیک اعمال کرے تو اللہ اس کے بدلے اس کو 10 گنا بڑھا چڑھا کر ثواب دیتے ہیں۔ اور صدقے کے بارے میں آتا ہے کہ انسان جب 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس کے بدلے بعض اوقات اس کی نیت اور اخلاص کے مطابق 10 گنا بڑھا کے واپس کرتے ہیں، اور بعض اوقات جتنی اس کے اخلاص ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ اس کو واپس کرتے ہیں۔ صدقے سے ظاہری طور پہ تو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے، ہمارے پیسے ختم ہو رہے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ جتنا صدقہ ہم دیتے چلے جائیں گے اتنے ہی مال و دولت کے اندر برکت اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔